السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کے التزام کی ترغیب دیتے تھے۔ قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خصوصی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز تہجد کا حکم پہلے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اس کے بعد ساری امت کو اس کی ترغیب دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ایک کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات، یہ اسے کسی قدر کم کر دو یا نصف سے کچھ بڑھا دو، اور قرآن پاک خوب صاف صاف پڑھو۔ ان آیات میں براہ راست خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ پوری رات سونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ رات کا ایک حصہ، خواہ وہ نصف ہو یا نصف سے کچھ کم و بیش، اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تاکیدی حکم ہے۔ ابتدائی اسلام میں یہ قیام فرض تھا، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اس نماز کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، چنانچہ اس کی پابندی کرنے والوں کو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے اہتمام سے کیا ہے۔ مفہوم ہے کہ وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے تھے۔ نماز تہجد پڑھنے سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور خاص کر یہ ماہ رمضان المبارک ہے تو اس میں اس نماز کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ تہجد کے اہتمام کرنے والوں کو قرآن مجید نے محسن اور متقی کہا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آخرت کی ابدی نعمتوں اور بھلائیوں کا مستحق قرار دیا ہے۔ حقیقت میں تہجد کی نماز نفس اور اخلاق کا تزکیہ کرنے اور راہ حق میں صبر و ثبات کی قوت فراہم کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم رات کے قیام کو یعنی نماز پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا عمل رہا ہے، اور اس سے تمہارے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور اس سے گناہوں سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر زمانے میں صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ عام لوگ جب رات کے آخری حصے میں خواب شیریں کے مزے لیتے ہیں تو اللہ کے نیک بندے اپنی نیند قربان کر کے اللہ سے مناجات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جو اسلام کے مخاطبین اولین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے، وہ تو اس میں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک نقش قدم پر تھے۔ تہجد کے ساتھ ان کے لگاؤ کا یہ عالم تھا کہ قدر بلند آواز سے تلاوت قرآن کریم کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں شہد کی مکھیوں کے بنبناہٹ جیسی آواز آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر اپنے رب کے حضور مناجات میں مشغول ہیں، تو کہیں حضرت فاروق اعظم نماز تہجد میں تلاوت قرآن شریف سے شیطان کو بھگا رہے ہیں، تو کہیں حضرت سالم مولا ابو حذیفہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے حسن صوت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی جانب مبذول کیے ہوئے ہیں، تو کہیں حضرت بلال حبشی و صہیب رومی اور سلمان فارسی و ابو دردہ نماز میں مشغول ہیں۔ یہ حضرات اکابر صحابہ میں سے تھے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ عبادت کا یہ ذوق و شوق بچوں میں بھی اس قدر تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس، جن کی عمر اس وقت تقریباً صرف 10 سال تھی، اسی شوق عبادت میں ساری رات جاگتے رہتے۔ یہی ذوق صحابہ کے شاگرد یعنی تابعین اور ان کے شاگرد تبع تابعین میں بھی رہا، مگر جو عمومیت اور ذوق و شوق کی فروانی صحابہ کرام کے اندر تھی، اس میں رفتہ رفتہ ضعف و کمزوری آتی گئی۔ اور آج ہمارا اس کے ساتھ کیا سلوک ہے، یہ بات بیان کے محتاج نہیں، سبھی جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت سالم جو فقہائے مدینہ میں شمار ہوتے تھے، اپنے والد کے قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو عبادت گھٹے گی وہ رات کی تہجد ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ استقبال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور آپس میں خوشی سے کہنے لگے کہ ہمارے حضور تشریف لائے ہیں۔ تو میں بھی لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تاکہ دیکھوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں،
وہاں پہنچ کر جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا ہو ہی نہیں سکتا، اور وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلے ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ اے لوگوں، آپس میں سلام کا رواج عام کرو، یعنی ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اور غرباء کو کھانا کھلاؤ، اور صلہ رحیمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سو رہے ہوں تو تم تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں سے حق تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، دوسرے اس قوم سے جو نماز میں صف بندی کرے، اور تیسرے اس قوم سے جو جہاد میں صف بنائے تاکہ کفار سے مقابلہ کرے۔ ناظرین، اگر میں آپ کو تفصیل سے نماز تہجد کے فضائل و برکات بتاؤں تو ویڈیو بہت طویل ہو سکتی ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ آپ کو اس کی چند برکات سے روشناس کروا رہا ہوں تاکہ وقت بھی زیادہ نہ لگے اور بات بھی سمجھ آ جائے۔ تہجد کی نماز انسان کو تاریکی سے نکال کر اجالے کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ اسرار الہیہ کا خزانہ ہے جس میں انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کی بھرپور صلاحیت ہے۔ اگر کھل کر بات کروں تو یہ صرف سنت نبوی ہی نہیں بلکہ دنیا و آخرت کی کامیابی کے خفیہ راز ہے۔ یہ خود میں امن و سلامتی، اطمینان، خوشی و کامیابی اور بے شمار دین و دنیاوی فضائل و برکات کے سمندر سمائے ہوئی ہے۔ یہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے اور اس کی رحمت حاصل کرنے کا طاقتور ذریعہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ برکت رکھی ہے کہ آپ کی زندگی کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ یہ نماز سستی و کاہلی کو ختم کرتی ہے، اپنے التزام کرنے والوں کے لیے توانائی اور قوت کا سبب بنتی ہے۔ یہ تناؤ اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے اور سکون و اطمینان دیتی ہے۔ یہ دل اور چہرے کو منور کرتی ہے، اس سے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مشکلات کو آسان بناتی ہے، دنیا و آخرت میں کامیابی اور خوشحالی لاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ الغرض اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ آپ نماز تہجد پڑھنے کی عادت اپنائیں۔ ویسے بھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس میں نیکیاں کرنا نہایت سہل ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مندرجہ بالا فوائد و برکات آپ کو حاصل ہوں تو جتنی جلدی ہو اس مبارک مہینے میں نماز تہجد پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ نے رمضان المبارک میں یہ عادت پختہ کر لی تو سال کے دوسرے مہینوں میں بھی یہ نماز آپ کے لیے آسان ہو جائے گی اور اس کی ادائیگی آپ کے لیے کچھ دشوار نہ رہے گی۔ لہٰذا ایسے قیمتی مواقع ہاتھ سے نکلنے مت دیجیے، اور اس مہینے میں خوب عبادات کر کے اور خاص طور پر فرض نمازوں کے ساتھ نماز تہجد ضرور پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کریے۔ اس کی برکت سے اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوگی اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔